مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحاصلہ اے حاصل ما قالہ الشافعی رحمہ اللہ، حضرت امام شافعی کے قول کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے وصف کو شرط کے ساتھ ملحق کر دیا، اس بات میں کہ وہ اپنی موجودگی میں حکم کا موجب ہے اور عدم موجودگی میں حکم کا موجب نہیں ہے۔ کیا اس سے یہ بات واضح نہیں ہوتی؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح شرط کی موجودگی میں حکم واجب ہوتا ہے اور اس کی عدم موجودگی میں حکم منتفی ہوگا۔ مثلا اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق راکبتن، تو گویا اس نے انت طالق ان کنت راکبتن کہا، یعنی جس طرح شرط کی صورت میں طلاق رکوب پر موقوف ہوتی ہے، اسی طرح وصف کی صورت میں بھی طلاق رکوب پر موقوف ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ راکبہ صفت نہیں ہے بلکہ تعلق کی ضمیر سے حال ہے، لہذا اس کو صفت کی مثال میں پیش کرنا کیسے درست ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حال معنی کے اعتبار سے وصف ہی ہوتا ہے، اور یہاں وصف سے وصف نحوی مراد نہیں ہے بلکہ قائم بالغیر کے معنی مراد ہیں، خواہ وصف نحوی ہو یا وصف نحوی نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امام شافعی نے تعلیق بالشرط کو منع حکم میں عامل شمار کیا ہے، منع سبب میں عامل قرار نہیں دیا، یعنی تعلیق بالشرط کی وجہ سے حکم ثابت ہونے سے اس وقت تک رک جاتا ہے جب تک کہ شرط متحقق نہ ہو جائے، لیکن سبب موجود رہتا ہے۔ مثلا اگر کسی نے ان دخلت الدار فانت طالق کہا تو اس کلام میں انت طالق سبب ہے اور وقوع طلاق حکم ہے، اور تعلیق بالشرط یعنی دخول دار منع حکم میں عامل ہے۔ یعنی اگر تعلیق نہ ہوتی تو وقوع طلاق کا حکم فی الحال ثابت ہو جاتا، لیکن تعلیق بالشرط نے وقوع طلاق کے حکم کو اس وقت تک کے لیے روک دیا جب تک کہ شرط متحقق نہ ہو، اور یہ تعلیق بالشرط منع سبب میں عامل نہیں ہے، کیونکہ سبب یعنی انت طالق حسن موجود ہے جس کو کسی طرح رد نہیں کیا جا سکتا ہے، لہذا شرط پر وقوع طلاق ہی معلق ہوگا، اور شرط کے نہ ہونے سے حکم یعنی وقوع طلاق کا نہ ہونا عدم شرعی ہوگا جو بطریق مفہوم مخالف ثابت ہوگا، اور عدم اصلی نہ ہوگا، کیونکہ عدم اصلی سبب کے نہ ہونے سے پایا جاتا ہے، حالانکہ یہاں سبب موجود ہے، پس شرط کے منتفی ہونے سے حکم بداہتاً منتفی ہو جائے گا، اور یہ تعلیق حسی کی نظیر ہوگی۔ مثلا قندیل کو رسی سے لٹکا دینا کہ اس رسی کی وجہ سے قندیل کا بھاری پن جو گرنے کا سبب ہے وہ زائل نہیں ہوتا، بلکہ گرنا جو بھاری پن کا حکم ہے
وہ زائل ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ تعلیق حسی منع حکم میں مؤثر ہے لیکن منع سبب میں مؤثر نہیں۔ اسی طرح مذکورہ تعلیق بالشرط منع حکم میں عامل ہوگی اور منع سبب میں عامل نہ ہوگی، سمجھے؟ یہ یہاں تک اس کا خلاصہ ہوا۔ حتی ابطل تعلیق الطلاق والعتاق بالملک، اس عبارت میں امام شافعی کے مذہب پر ایک تفریعی مسئلہ بیان کیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر طلاق کو ملک نکاح پر معلق کیا گیا اور یوں کہا گیا ان نکحتک فانت طالق، اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھ پر طلاق واقع ہے، یا عتاق کو ملک یمین پر معلق کیا گیا اور یوں کہا گیا ان ملکتک فانت حرہ، اگر میں تیرا مالک ہو گیا تو تو آزاد ہے۔ امام شافعی کے نزدیک دونوں صورتوں میں کلام باطل ہو جائے گا، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک تعلیق بالشرط ثبوت حکم کے لیے مانع ہوتا ہے، وجود سبب کے لیے مانع نہیں ہوتا۔ پس یہاں سبب یعنی انت طالق اور انت حرہ پایا گیا، لیکن وہ کسی محل سے متصل اور ملاقی نہیں ہوا، اس لیے کہ فانت طالق کے تکلم کے وقت وہ عورت منکوحہ نہیں ہے، اور فانت حرہ کے تکلم کے وقت قائل کی مملوکہ نہیں ہے۔ بہرحال جب سبب پایا گیا تو یہ سبب یعنی انت طالق اور انت حرہ لغو ہو جائے گا۔ چنانچہ اگر قائل نے اس اجنبیہ عورت سے نکاح کیا تو اس پر طلاق واقع نہ ہوگی، اسی طرح اگر قائل نے اس عورت کو خرید لیا تو وہ آزاد نہ ہوگی، اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ کسی اجنبیہ عورت سے ان دخلت الدار فانت طالق کہا تو یہ کلام بالاتفاق باطل ہو جائے گا۔ چنانچہ اگر اس قائل نے اس اجنبیہ سے نکاح کر لیا اور دخول دار کی شرط پائی گئی تو اس پر طلاق واقع نہ ہوگی۔ یہی اس عبارت کے اندر کہا گیا حتی ابطل تعلیق الطلاق والعتاق بالملک، حتیٰ کہ امام شافعی نے طلاق اور عتاق کے ملک پر معلق کرنے کو باطل قرار دیا ہے۔ تفریع لما ذهب الیہ الشافعی، یہ امام شافعی کے مذہب پر ایک تفریعی مسئلہ ہے۔ اے اذا قال لاجنبیۃ ان نکحتک فانت طالق او ان ملکتک فانت حرہ یبطل هذا الكلام عنده، یعنی جب کسی اجنبیہ سے کہا ان نکحتک فانت طالق یا ان ملکتک فانت حرہ تو ان کے نزدیک یہ کلام باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ لأنه قد وجد السبب وهو قوله انت طالق وانت حرہ، اس لیے کہ یہ سبب یعنی انت طالق اور انت حرہ تو پایا گیا، ولم يتصل ولم يصادف المحل، لیکن وہ محل سے متصل اور ملاقی نہیں ہے، فیلغو، لہٰذا یہ کلام لغو ہو جائے گا، اور یہ کلام ایسا ہو گیا کما اذا قال لاجنبیۃ ان دخلت الدار فانت طالق وهو باطل بالاتفاق، جیسا کہ کسی اجنبیہ سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق، اور یہ بالاتفاق باطل ہے۔ وجوز التکفیر بالمال قبل الحنث، حضرت امام شافعی کے مذہب پر دوسری تفریع بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی واللہ لا افعل کذا، بخدا میں ایسا نہیں کروں گا، اور حانث ہونے سے پہلے ہی کفارہ بالمال ادا کر دیا، یا 10 مساکین کو کھانا کھلا دیا، یا 10 مساکین کو کپڑا پہنا دیا، تو حضرت امام شافعی کے نزدیک یہ کفارہ معتبر ہوگا، اور حنث کے لحوق کے بعد کفارے کا اعادہ واجب نہ ہوگا۔ دلیل یہ ہے
کہ امام شافعی کے نزدیک کفارے کا سبب یمین ہے، یعنی یمین منعقد ہوتے ہی کفارے کا نفس وجوب ثابت ہو جاتا ہے، اور کفارے کے لیے حانث ہونا شرط ہے، اور تعلیق بالشرط مقدر ہے۔ گویا حالف نے یوں کہا، ان حنست فعلی کفارۃ یمین، اگر میں حانث ہوا تو مجھ پر کفارہ یمین لازم ہے۔ پس جب کفارے کے نفس وجوب کا سبب یعنی یمین موجود ہے، اگرچہ وجوب ادا کا سبب یعنی حنث موجود نہیں ہے، تو اس پر حکم کا مرتب ہونا یعنی کفارے کا ادا کرنا بھی درست ہوگا، جیسا کہ نصاب کا مالک ہونا وجوب زکوٰۃ کا سبب ہے اور حولان حول اس کے لیے شرط ہے۔ پس اگر کسی نے حولان حول سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کر دی تو اس کی یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور حولان حول کے بعد اس کا اعادہ واجب نہ ہوگا۔ شارح کہتے ہیں کہ احناف کے نزدیک یمین کفارے کا سبب نہیں ہے بلکہ قسم پوری ہونے کا سبب ہے، اور کفارے کا سبب حنث کے بعد ہوتا ہے، لہذا کفارے کا سبب حانث ہونا ہوگا۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ سبب سے پہلے مسبب متحقق نہیں ہوتا، جیسا کہ نماز وقت پر مقدم نہیں ہو سکتی ہے، لہذا سبب یعنی حنث سے پہلے کفارے کا ادا کرنا کس طرح جائز ہوگا؟ شارح کہتے ہیں کہ مصنف نے کفارے کو مال کے ساتھ مقید کیا ہے، یعنی کفارہ بالمال کو حنث پر مقدم کرنا جائز ہے، لیکن کفارہ بدنیہ روزوں کو حنث پر مقدم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک مال میں نفس وجوب ادا سے جدا ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی شخص نے 1 ماہ کے ادھار پر اپنا غلام فروخت کیا تو ثمن مؤجل کا نفس وجوب تو عقد بیع کے وقت ہی مشتری کے ذمہ ثابت ہو جائے گا، لیکن وجوب ادا 1 ماہ کی مدت پوری ہونے کے بعد ثابت ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں مال کا نفس وجوب ادا سے جدا ہو گیا ہے۔ اسی طرح کفارہ مالیہ میں بھی نفس وجوب تو قسم سے ثابت ہو جائے گا، لیکن اس کا وجوب ادا حانث ہونے کے بعد ثابت ہوگا۔ اس کے برخلاف کفارہ بدنیہ کہ اس میں نفس وجوب ادا سے جدا نہیں ہوتا ہے، لہذا کفارہ بدنیہ کا نفس وجوب اور وجوب ادا دونوں حانث ہونے کے بعد ایک ساتھ ثابت ہوں گے۔ الغرض جب کفارہ بدنیہ میں نفس وجوب ادا سے جدا نہیں ہوتا ہے بلکہ دونوں کا ثبوت حنث کے بعد ہوتا ہے، تو کفارہ بدنیہ کو حنث پر مقدم کرنا جائز نہ ہوگا، اور کفارہ مالیہ میں چونکہ نفس وجوب ادا سے جدا ہوتا ہے، اس لیے کفارہ مالیہ کو حنث پر مقدم کرنا جائز ہوگا۔ ہماری طرف سے جواب اس کا یہ ہے کہ کفارہ مالیہ اور کفارہ بدنیہ میں جو فرق کیا گیا ہے وہ فرق غیر معتبر ہے، کیونکہ حقوق العباد میں تو عین مال مقصود ہوتا ہے، لیکن حقوق اللہ میں ادا کرنا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ مال فی نفس ہی عبادت نہیں ہوتا بلکہ عبادت وہ فعل ہوتا ہے جس کو بندہ اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے، لہٰذا جب حقوق اللہ میں ادا کرنا مقصود ہے تو مال بھی بدنی عبادت کے مانند ہوگا، یعنی نفس وجوب ادا سے جدا نہ ہوگا، اور وجوب ادا کفارہ حنث سے ثابت ہوتا ہے، لہذا حانث ہونے سے پہلے کفارہ بالمال کا ادا کرنا بھی درست نہ ہوگا۔ یہی کہا وَجَوَّزَ التَّكْفِيرَ بِالْمَالِ قَبْلَ الْحِنثِ تفریع آخر لہ، اور حانث ہونے سے پہلے کفارہ بالمال کو جائز قرار دیا ہے،
اور یہ امام شافعی کے لیے دوسری تفریع ہے۔ اذا حلف واللہ لا افعل كذا ولم يحنس بعد وكفر بالمال يصح عنده ويعبأ بها بعد الحنث لأنه قد وجد السبب وهو اليمين إذ عنده اليمين سبب للكفارة والحنث شرط لها والتعلیق بالشرط مقدر۔ اس لیے کہ یعنی جب کسی نے قسم کھائی واللہ لا افعل کذا، بخدا میں ایسا نہیں کروں گا، اور ابھی تک حانث نہیں ہوا اور کفارہ بالمال ادا کر دیا، تو امام شافعی کے نزدیک صحیح ہوگا، اور حانث ہونے کے بعد کفارے کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ سبب یعنی یمین موجود ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ یمین کفارے کا سبب ہے، اور حانث ہونا کفارے کے لیے شرط ہے، اور تعلیق بالشرط مقدر ہے۔ گویا حالف نے یوں کہا کہ اگر میں حانث ہو گیا تو مجھ پر کفارہ یمین ہے، پس سبب موجود ہوگا تو اس پر حکم کا مرتب ہونا بھی درست ہوگا، اور ہمارے نزدیک یمین قسم پوری ہونے کا سبب ہے، وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ سَبَبًا لِلْكَفَّارَ بَعْدَ الْحِنْثِ، اور کفارے کا سبب حانث ہونے کے بعد ہوتا ہے، لہذا حانث ہونا کفارے کا سبب ہوا۔ وَإِنَّمَا قَيَّدَ، اور مصنف نے مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے ساتھ مقید کیا، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْمَالِ، اور مصنف نے کفارے کو مال کے ساتھ مقید کیا، اس لیے کہ امام شافعی کے خیال کے مطابق مال میں نفس وجوب ادا سے جدا ہوتا ہے، جیسا کہ ثمن مؤجل کہ اس کا نفس وجوب محض ذمہ دار ہونے سے ثابت ہوتا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اور وجوب ادا ثابت نہیں ہوگا مگر مدت معینہ آنے کے بعد، پس کفارہ مالیہ میں بھی یہ ممکن ہے کہ نفس وجوب حلف سے ثابت ہو اور وجوب ادا حنث کے بعد ہو، برخلاف کفارہ بدنیہ کے، کیونکہ اس میں نفس وجوب سے وجوب ادا جدا نہیں ہوتا، چنانچہ حنث کے بعد دونوں کا ظہور ایک ساتھ ہوتا ہے، سمجھے؟ فَيَكُونَانِ مَعًا بَعْدَ الْحِنثِ وَنَحْنُ نَقُولُ هَذَا الْفَرْقُ سَاقِطٌ لِأَنَّ ذَاتَ الْمَالِ إِنَّمَا تَقْصِدُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ وَأَمَّا فِي حُقُوقِ اللَّهِ فَالْمَقْصُودُ هُوَ الْأَدَى إِنَّمَا تُقْصَدُ فَيَكُونُ كَالْبَدَنِ لَا يَنْفَكُّ فِيهِ نَفْسُ الْوُجُوبِ عَنْ وُجُوبِ الْأَدَى۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ فرق ساقط الاعتبار ہے، کیونکہ حقوق العباد میں نفس مال ہی مقصود ہوتا ہے اور حقوق اللہ میں ادا مقصود ہے، لہٰذا کفارہ مالیہ کفارہ بدنیہ کی طرح ہوگا، اس میں بھی نفس وجوب ادا سے جدا نہیں ہوگا۔